قابل احترام بزرگوں و قابل قدر ملت کے نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، کائنات کی شہزادی، جنت کی سردار، کائنات کی سب سے مقدس و برگزیدہ شخصیت کی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ عنہا کا نکاح اور شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا نکاح کا واقعہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کے ارادے سے آیا ہوں۔ دعا فرمائیے اللہ رب العالمین اس عنوان کے حق کو ادا کرنے کی مجھے توفیق نصیب فرمائے، اور سننے کے بعد اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ روایتوں کے مطابق حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب 15 سال کی ہوئی، اور ایک روایت کے مطابق جب آپ 18 برس کی ہوئی، تو آپ کو مختلف جگہوں سے نکاح کے پیغامات آئے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی نکاح کا پیغام دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت فرما دی۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی نکاح کا پیغام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معذرت فرما دی۔ پھر یہ دونوں حضرات مل کر سیدنا حضرت علی بن طالب رضی اللہ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم فاطمہ کے لیے رشتہ بھیجو۔ کیا زمانہ تھا، کیا سادگی تھی کہ ہم نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں، ہمارے نکاح کے پیغام کو ریجیکٹ کر دیا گیا۔ اس کے باوجود کچھ بھی ناراضگی نہیں، کچھ بھی بیزارگی نہیں، بلکہ جن کا ریجیکٹ کیا گیا ہے وہ مل کر ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ تم ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجو۔ آج کے دور میں ہم کسی کے پاس نکاح کا پیغام بھیجیں، وہ ریجیکٹ ہو جائے، یا ہمارے پاس ہمارے لیے، ہماری بیٹی کے لیے، بہن کے لیے نکاح کا پیغام بھیجیں، ہم ریجیکٹ کر دیں یا ہم کو ریجیکٹ کر دیا جائے، تو ایک بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ وہ ناراضگی کا ایک ذریعہ بن جاتا ہے، اور اس کے بعد کبھی بھی یہ نہیں چاہتے، یہ پسند نہیں کرتے کہ جہاں سے ہمیں ریجیکٹ کیا گیا ہے اس کا نکاح کسی اچھی جگہ پر ہو۔ برسہ برس گزر جاتے ہیں، وہ دماغ میں بات رہتی ہے، غصہ رہتا ہے، پسند ہی نہیں کرتے کہ کسی اچھی جگہ پر اس کا نکاح ہو، بلکہ انتظار رہتا ہے کسی غلط جگہ میں ان کا نکاح ہو جائے، اس کے بعد ہم کو خوشیاں منانے کا موقع ملے، ہم کو تانا دینے کا موقع ملے۔ صحابہ تھے، اللہ کے نبی کے تعلیمات کا اثر تھا، کیسے اخلاق تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے پاکیزہ ہستی حضرت ابوبکر صدیق اور اتنے برگزیدہ بندے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کسی مصلحت کی وجہ سے نکاح کا پیغام جب انہوں نے فاطمہ کے لیے دیا تو معذرت کر دی، تو کوئی غصہ بھی نہیں، کوئی ناراضگی بھی نہیں، کوئی بیزارگی بھی نہیں، اور یہ دونوں مل کر جا کر حضرت علی رضی اللہ عنہ سے
کہتے ہیں کہ تم وہاں پر نکاح کے لیے پیغام بھیجو، تم اس کے لیے لائق معلوم ہوتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے تو فرمایا میں کہاں، نبی کا گھر کہاں، نبی کی بیٹی کہاں، وہ مقدس شان، وہ مقدس، وہ عظمت، وہ تقدس و عظمت میرے پاس کہاں؟ اور کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو یتیم پیدا ہوئے تھے، بی بی آمینہ اور خواجہ عبد المطلب دادا آپ کی کفالت میں لیے تھے اور پوری طرح سے ذمہ داری سنبھالتے تھے۔ ان دونوں کی وفات کے بعد چچا ابو طالب نے اپنی ذمے میں لیا تھا اور پوری کفالت اپنے بچوں کی طرح کرتے تھے۔ یہ بہت بڑا احسان تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس احسان کے بدلے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی ذمے میں لے لیا تھا۔ خواجہ ابو طالب کے بعد پوری طرح سے ذمہ داری حضرت علی رضی اللہ عنہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دیکھتے تھے۔ تو حضرت علی نے فرمایا میں کیسے ہمت کر سکتا ہوں، میں جو کچھ ہوں حضرت جناب محمد رسول اللہ کے گھر سے مجھے ملتا ہے، میں کیسے ہمت کر سکتا ہوں۔ بعض روایتوں میں آتا ہے حضرت عبد الرحمن بن عوف نے بھی، سعد بن وقاص نے بھی، یہ چاروں نے بھی مل کر تیار کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کو۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، سامنے جا کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب، جلال، دبدبا ایسا تھا کہ ان کے سامنے زبان کھولنے کی اس بارے میں ہمت نہ ہوئی، خاموش بیٹھ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا بات ہے؟ تو کہا کچھ نہیں، سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض روایتوں سے معلوم ہوتا ہے جبرائیل نے آ کر بتایا تھا کہ علی فاطمہ کا نکاح کا پیغام لے کر آئے ہیں اور اللہ نے اسے منظور کر لیا ہے، اللہ نے اسے منظور کر لیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کیا فاطمہ کے لیے نکاح کا پیغام لے کر آئے ہو؟ چہرے میں سرخی آ گئی، شرم سے سر جھکا لیا اور کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، اسی کام کے لیے آیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول کے مطابق پوچھا کیا ہے تمہارے پاس نکاح کے لیے؟ یہ آدمی نکاح کرتا ہے تو اس کے لیے ذمہ داری بھی سنبھالنی پڑتی ہے نا، بیوی کے بعد بچے پیدا ہونے کے، آدمی کے لیے مہر بھی دینا پڑتا ہے، یہ واجبات میں سے ہے۔ پھر بیوی کے نان و نفقہ، خرچہ، کھانا، کپڑا، سکنا، رہنے کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے، یہ شوہر کے ذمہ واجب ہے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہے شادی کرنے کے، اس میں صرف جسمانی طاقت ہی نہیں بلکہ مالی طاقت بھی ہے اور استطاعت رکھنے کی، بیوی کو رکھنے کی استطاعت بھی ہے، تو یہ ہے تو نکاح کرو۔ ومن لم یستطع منکم الباءۃ فلیصم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی اگر تم طاقت نہیں رکھتے ہو شادی کرنے کی، ومن لم یستطع منکم الباءۃ، تو وہ مسلسل روزہ رکھ کر اپنے اندر کی شہوت کو توڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا رکھتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ آپ کو سب کچھ معلوم ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت علی نے فرمایا یا رسول اللہ ایک زرہ ہے، ایک گھوڑا ہے، بعض روایتوں میں آتا ہے تلوار ہے، ایک بچھانے کا بستر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد
انشاءاللہ فرمایا؟ ہاں میں آپ کو شادی کر کے دیتا ہوں نہیں کہا، بلکہ انشاءاللہ یہ کہہ کر مجلس سے اٹھ کر چلے گئے. اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے. یہاں تو کیا ہو گیا ہے، حضرت جبرائیل کی طرف سے اطلاع مل گئی ہے، اللہ نے علی کا رشتہ فاطمہ کے لیے منظور کر لیے ہیں. اس کے باوجود دیکھیے اصول، اور قیامت تک کے آنے والے دلہن کے ماں باپ کو، ان کے سرپرستوں کو سبق دیا کہ نکاح کا کوئی پیغام آتا ہے تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے. روایتوں سے معلوم ہوتا ہے پہلے استخارہ کریں، اللہ رب العالمین سے رائے طلب کریں. استخارہ کا مطلب اللہ تعالیٰ سے خیر طلب کریں. وہاں تو نبی تھے، پیغمبر تھے، آسمان سے جبرائیل آ کر بتا دیا یہ رشتہ اللہ کو منظور ہے. یہاں ہمارے لیے تو کوئی وحی نازل ہونے والی نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمارے لیے یہ ہدایت ہے کہ ہم مشورہ کریں اپنے گھر کے بڑوں سے، خاندان والوں سے، اور جو ہمارے خیر خواہ ہیں ان سے، بدخواہوں سے نہیں. بدخواہوں کو اطلاع دیں گے. خاندان ہی کے بڑے ہیں، ہمارے بدخواہ ہیں، ہمارے بارے میں اچھا نہیں سوچتے ہیں، تو ان سے رائے نہیں طلب کریں گے، ہم ان سے مشورہ بھی نہیں طلب کریں گے. کیونکہ ہم مشورہ ان سے طلب کریں اور وہ ہمارے خیر خواہ نہیں ہیں، اتفاق سے ہمارے خیالات کے خلاف رائے دے دیں اور ہم اس پر عمل نہ کریں تو پھر وہ ایک جھگڑا ہو جائے گا. اور رائے دینے والوں کو چاہیے، ہمارے پاس کوئی خیر رائے لینے کے لیے آیا ہے، مشورہ کرنے کے لیے آیا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ رائے دیتے وقت اس بات کا خیال رکھیں کہ جو رائے لینے کے لیے آیا اس کی بھلائی کس میں ہے وہ دیکھ کر دیں. میرا فائدہ کس میں ہے، میرا نفع کس میں ہے، میری بڑائی کس میں ہے، مجھے کون سی بات کی رائے دینے سے مجھے فائدہ ہوگا، یہ نہ سوچیں. آپ کے پاس وہ رائے لینے کے لیے آیا ہے، مشورہ کرنے کے لیے آیا ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی بھلائی کس میں ہے دیکھ کر وہ رائے دیں. تو خاندان کے بڑوں سے جو خیر خواہ ہیں اور علم رکھنے والے ہیں، تجربہ رکھنے والے ہیں، خیر خواہ ہے کچھ بھی تجربہ نہیں ہے، کچھ بھی علم نہیں ہے، ان سے بھی بیکار ہے مشورہ کرنا. خیر خواہ بھی ہونا، تجربہ بھی رکھنا، علم بھی رکھنا، معلومات بھی رکھنا. ایسے آدمی سے رائے لیں. رائے لینے سے پہلے اللہ رب العالمین کے پاس خیر طلب کرے، اسے استخارہ کہتے ہیں. کیا طریقہ ہے؟ حدیث کے کتابوں میں اسے مفصل طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استخارہ کرنے کا سکھایا ہے. 2 رکعت نماز پڑھیں، استخارہ کی دعا ہے اللہم انی استخیرک بعلمک بقدرتک، لمبی دعا ہے. وہ دعا 2 رکعت نماز استخارہ کی پڑھتا ہوں یا 2 رکعت استخارہ کی نماز پڑھتی ہوں، دلہا بھی کریں، دلہن بھی کریں یا ان کے سرپرست بھی کریں. 2 رکعت نماز پڑھیں. بہتر ہے عشاء کی نماز کے بعد کریں، دوسرے وقت میں کرنا ہے تو بھی کر سکتے ہیں، اس میں گنجائش ہے. ایسا نہیں کہ رات ہی میں کرنا، ایسا ضروری نہیں ہے. بہتر ہے عشاء کی نماز کے بعد سب کاموں سے فارغ ہو کر 2 رکعت استخارہ کی پڑھیں. وہ جو استخارہ کی دعا ہے وہ پڑھیں، اس میں نیت کر لیں یا اللہ یہ پیغام جو آیا ہے یا فلاں جگہ پر میں جو نکاح کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس میں ہمارے لیے دین و دنیا کی بھلائی ہے تو راستے ہموار فرما، اگر دین و دنیا کی بھلائی نہیں ہے تو رکاوٹیں پیدا فرما، اور اس کی جگہ میں کوئی دوسرا بہتر رشتہ ہمیں نصیب فرما. یہ پڑھ کر دعا کر کے شروع میں درود شریف، آخر میں درود شریف، یہ دعا پڑھ کر باوضو ہو سکے تو سو جائیں. کبھی کبھی حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ محمد فیوزم فرماتے ہیں کبھی کبھی خواب نظر آ جائے گا، کوئی اشارہ ملے گا خواب میں کہ وہ فلاں کام کر لو یا فلاں کام نہ کرو، اشارہ ملے گا خواب میں. کبھی کبھی کیا ہوگا، خواب تو نظر نہیں آئے گا
لیکن بات دماغ میں جم جائے گی، دماغ میں بات جم جائے گی، یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے، بات جم جائے گی۔ کبھی کبھی کیا ہوگا، خواب بھی نظر نہیں آیا، خواب میں کچھ اشارہ بھی نہیں ملا، بات جمی بھی نہیں، ایسا اکثر ہوتا ہے لوگوں کو۔ تو ان کے لیے حضرت نے یہ رہنمائی فرمائی ہے کہ صبح میں اٹھنے کے بعد آپ کو جس طرف چلنے سے، قدم اٹھانے سے راستے کھل رہے ہیں تو وہ راستے کی طرف چلتے چلیں۔ کام کرنے کے لیے راستے کھل رہے ہیں تو اسے اپنا لیں، اگر نہ کرنے کے لیے بندشیں پیدا ہو رہے ہیں تو سمجھ لیں اللہ کی طرف سے ہوا ہے، تو استخارہ کریں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پیغام دینے کے بعد رسول اللہ نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، فرمایا انشاءاللہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ باہر اٹھ کر آئے، عبد الرحمن بن عوف کھڑے تھے اور دوسرے صحابہ کھڑے تھے، ان کے سامنے آ کر کہا میں پہلے ہی بولا تھا تم کو کہ ہماری بات چلے گی نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کیا کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حضرت علی نے فرمایا انشاءاللہ کا لفظ کہا ہے۔ تو صحابہ نے کہا نبی کا انشاءاللہ وہ ہاں ہے، وہ اللہ کی چاہت، نبی کی چاہت ہے۔ تو بہرحال وہاں بات چل رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت فاطمہ آٹا گوندھ رہی تھی، ان سے فرمایا بیٹی آؤ، آپ کو اس بات کی اطلاع دینا ہے کہ روٹی پکا کر آؤں؟ نہیں، پہلے آ جاؤ۔ تو حضرت فاطمہ آتی ہیں تو ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ علی کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے، تمہارے اس سلسلے میں کیا رائے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ خاموش رہی، سکوت اختیار کی۔ تو آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سکوت کو یہ سمجھا کہ تشویش میں ہے فاطمہ فیصلہ کرنے کے سلسلے میں۔ تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹی فاطمہ، حضرت علی سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں، بھاری علم رکھتے ہیں اور اللہ کے نزدیک بھی مقبول ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ پھر بھی خاموش رہی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا کہ ان کی رضامندی ہے، اب باہر تشریف لاتے ہیں۔ تو ہم کو یہاں سبق ملتا ہے کہ شادیوں کے موقع پر، نکاحوں کے موقع پر صرف سرپرست ماں باپ اپنی مرضی سے متعلق فیصلے نہ کر دیں۔ جن کا نکاح ہو رہا ہے باقاعدہ ان سے پوچھیں ان کا نکاح فلاں، تمہارا نکاح فلاں سے ہونے والا ہے، تمہارا اس سلسلے میں کیا خیال ہے؟ تم اسے پسند کرتی ہو؟ تم اسے پسند کرتے ہو؟ ان سے پوچھیں، ان کی رائے لیں، ان کی رضامندی پر ہی قدم آگے بڑھائیں۔ آپ کو اچھا لگ رہا ہے، آپ فیصلہ کر لیا اور آپ کا فیصلہ ان پر تھوپ دیں اور اتفاق سے ان کو وہ چیز پسند نہیں ہے تو زندگی بھر کے لیے بوجھ بنے گا مسئلہ، زندگی بھر کے لیے بوجھ بنے گا۔ ہاں نادان ہے، سمجھتے نہیں ہے، نادان ہے سمجھتا نہیں ہے تو ان کو سمجھائیں۔ خیر وہ رشتے میں جو بھلائیاں ہیں، جو فائدے ہیں، جو منفعت ہے، بہرحال ان کو بیان کر کے سمجھا کر راضی ہونے پر ہی رشتہ آگے بڑھائیں۔ تو راضی ہو تو راضی ہو، نہیں راضی ہو یہاں کرنا نکاح، میری بات چلنا، نہیں کہ تو میں نہیں کرتا شادی۔ یہ نہیں، یہ اپنا شریعت نے ہر بالغ لڑکے کو، لڑکی کو یہ اختیار دیا ہے کہ اس کا نکاح جہاں چاہے وہ کر سکتا ہے، جہاں چاہے وہ کر سکتی ہے، وہ اپنا اختیار استعمال کرتا ہے۔ اگر وہ آپ کے سامنے کہتا ہے یا کہتی ہے کہ مجھے رشتہ منظور نہیں تو وہ اپنا اختیار استعمال کیا ہے، تو وہ آپ کی بے ادبی نہیں، وہ آپ کی گستاخی نہیں ہے، اس سے ناراض ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ سمجھائیں گے، سمجھتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو رشتے کو منظور ہرگز نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، پوچھتے ہی نہیں بچیوں سے، اپنے مرضی سے نکاح کر دیے، اس کے بعد مسائل کھڑے ہوتے ہیں تو بچی کہتی ہے کہ مجھے پوچھے ہی نہیں تھے، یہ کہتے ہیں بولی نہیں تھی، تو بولنا تھا تو یہ پسند نہیں ہے تو بول کے بڑے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان سے حضرت جبرائیل تشریف لا کر
رسول اللہ کی خدمت میں یہ عرض کر دیا تھا کہ علی کا رشتہ فاطمہ کے لیے اللہ کے دربار میں منظور ہو گیا ہے. اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے اس سلسلے میں پوچھ لیا، رائے لے لی. جب فاطمہ سے رضامندی کا اظہار ہوا تو اب باہر آتے ہیں، علی سے بلاتے ہیں، کیا ہے تمہارے پاس نکاح کے لیے؟ تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، آپ کو سب معلوم ہے. ایک روایت میں آتا ہے حضرت علی نے فرمایا اس وقت میرے پاس ایک گھوڑا ہے، تلوار ہے، زرہ ہے، وغیرہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تلوار تو بہرحال پھر بھی کام آنے والی چیز ہے، اس وقت جہاد کا مسئلہ ہوتا تھا تو یہ ضرورت کی چیز ہے، زرہ بھی ضرورت کی چیز ہے، لیکن دو چیزوں کے مقابلے میں زرہ کم ضرورت کی چیز ہے، اسے لے جا کر بیچ دو، اس سے تمہارے نکاح کا اور مہر کا انتظام کرنا. حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ زرہ لے کر باہر نکلتے ہیں. سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے دیکھا حضرت علی کہیں جا رہے ہیں، پوچھا علی بھائی کہاں جا رہے ہو؟ واقعہ سنایا، نکاح کا مسئلہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے اخراجات یعنی مہر اور ضروری اخراجات کے لیے اس زرہ کو بیچنے کا حکم دیا ہے. اس زرہ میں جو قیمت آئے گی اس کے ذریعہ مجھے سنبھالنا ہے اپنی ضرورت کو. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے پوچھا کتنے میں بیچو گے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ خاموش تھے. خود حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں 480 دراہم تھے، 480 دراہم تھے. حضرت علی کے حوالے کیا اور وہ زرہ اپنے پاس لے لیا. جب حضرت علی نے زرہ حوالے کر دیا، یہ دراہم وہاں حوالے ہو گئے. تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے حضرت علی کو ہاتھ پکڑ کر کہا کہ یہ ہمارے طرف سے تحفہ ہے تمہیں، یہ زرہ تمہارے جسم میں جچتی ہے، یہ تمہارے لیے ہی مناسب ہے. اللہ نے حضرت عثمان کے مال کو خیر کے کاموں کے لیے اول دن سے قبول کر لیا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اعلان فرماتے، دو طرح سے اعلان ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عام طور پر. کسی خیر کے کام کے لیے چندہ کرتے تھے، کسی خیر کے کام کے لیے لوگوں کے پاس مطالبہ کرتے تھے. دو طرح سے، ایک فرماتے کہ اس میں حصہ لو بڑھ چڑھ کر، کل قیامت کے دن جنت میں میرے ساتھ تم رفیق رہو گے، میرے ساتھی رہو گے جنت میں. تو سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھتے تھے. کبھی کبھی اعلان فرماتے تھے آپ کون ہے اس میں حصہ لینے والا اس بھلا کام میں اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. تو سب سے پہلے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اٹھتے تھے، اور بھی صحابہ بعد میں اٹھتے تھے. سب سے زیادہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، دین کے لیے خرچ کیا. اللہ نے حضرت عثمان کے مال کو خیر کے کاموں کے لیے پسند فرما لیا تھا، قبول فرما لیا تھا. اور یہ بہت بڑی دولت ہے انسان کے لیے، اس کا مال خیر کے کاموں کے لیے قبول ہو جانا، بھلے کاموں کے لیے قبول ہو جانا، یہ بہت بڑی اس کی سعادت مندی اور نیک بختی کی بات ہے. ورنہ تو دنیا والوں کا حال یہ ہے کہ خیر کے کاموں میں بخیل بن جاتے ہیں، فضول کاموں میں، گناہوں میں، فضول خرچی میں اپنے جیب سے لاکھوں کا پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. دیکھا ہم نے اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں، ایک ایک رات میں شادی محل کے لیے 10-10 لاکھ روپیہ آرام سے خرچ کر دیا. ایک ایک دعوت میں 3-3 لاکھ 4-4 لاکھ روپے خرچ کر دیا. اسی آدمی کو جب کہو فلاں بیمار ہے اس کے لیے مدد کرو، اسی آدمی کے لیے کہو فلاں بیوہ یتیم ہے ان کے لیے مدد کرو، انہی کو کہو کہ فلاں جگہ پر زلزلہ آ گیا ہے، فلاں جگہ پر مسلمان پھنسے ہوئے مصیبت میں، تکلیف پہ پھنسے ہوئے ہیں، آپ ان کی مدد کرو. اسی آدمی سے کہو کہ محلے میں جگہ خرید لی گئی ہے مسجد کے لیے، اسی آدمی سے کہو مدرسے کا تعاون کرو، اسی آدمی سے کہو فلاں جگہ پر نیک کام میں خرچ کرو. تو بڑی مشکل سے 50 روپے 100 روپے نکلتے ہیں، 500 روپے نکلتے ہیں. کیا مطلب ہے؟ اللہ نے خیر کے کام کے لیے تمہارے مال کو قبول نہیں کیا ہے.
اچھا آپ کہیں گے کب قبول کرتے ہیں اللہ رب العالمین؟ اللہ رب العالمین قبول کب کرتے ہیں؟ ہماری نیت ہونی چاہیے سب سے پہلے. ہم نیت کریں، ارادہ کریں کماتے وقت، مال حاصل کرتے وقت میں جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا، محتاجوں، ضرورت مندوں، حاجت مندوں پر خرچ کروں گا، خیر کے کام میں خرچ کروں گا. نیت کرو، پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے مالوں کو قبول بھی فرمائیں گے. نیت ہی نہیں ہے پہلے سے. ذرا بولو، کماتے وقت تنخواہ لینے کے لیے جا رہے ہیں آپ کے آفس میں، آپ کے باس کے پاس، کیا دل میں ارادہ یہ ہے کہ اتنی تنخواہ ملے گی، وہ تنخواہ میں سے اتنے پیسے میں جو ہے فلاں خیر کے کام کے لیے خرچ کروں گا، فلاں محتاج کو دوں گا، فلاں ضرورت مند کو دوں گا؟ نیت ہے ہماری؟ نہیں ہے. ہمارے تو پیسے آتے ہی فلاں ضرورت فلاں چیزیں خریدنے کے ارادے ہوتے ہیں. کبھی ارادہ ہی نہیں کرتے ہیں. نہ تاجر ارادہ کرتا ہے، نہ ملازم ارادہ کرتا ہے. تاجر یہ ارادہ کریں کہ میں یہ تجارت کا مال ڈالا ہوں، اتنا حصہ، اتنا فیصد، چاہے 1% ہی کیوں نہ ہو، 2% ہی کیوں نہ ہو، اپنے منافع کا میں یہ جو ہے بھلے کے کاموں میں خرچ کرنے کے لیے، رشتہ داروں میں، محلوں میں، قوم میں جو ضرورت مند ہیں، حاجت مند ہیں، ان پر خرچ کروں گا. یہ اتنے پیسے، اتنا فیصد جو ہے مساجد، مدارس اور دین کی دعوت کے کاموں میں خرچ کروں گا. ارادہ کریں، نیت کریں، اللہ تعالیٰ پھر وہ مال قبول بھی کریں گے. ورنہ لاکھوں کا پیسہ گناہوں میں خرچ ہو جائے گا، فضولیات میں خرچ ہو جائے گا، اور اسی طرح زندگی گزارتے رہیں گے، جنازے اٹھ جائیں گے. مسجد کے لیے ایک بالی زمین بھی خرید کر مصلیوں کے سجدہ کرنے والوں کے لیے حوالہ کرنے کی توفیق نہیں ہوگی. ارادہ ہی نہیں ہے. تو سیدنا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مال کو اللہ نے قبول کر لیا تھا بھلے کاموں کے لیے. 480 دراہم بہت بڑی رقم ہوتی ہے. زیرہ اتنی کی نہیں تھی وہ، لیکن معلوم تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو، حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک ضروری کام کے لیے زیرہ بیچنے کے لیے، وہ بھی نبی کے حکم سے بیچنے کے لیے جا رہے ہیں. تو خریدنا مقصد کم تھا، تعاون کرنا، مدد کرنا اصل مقصد تھا. تو 480 دراہم میں خرید لیا، اور اس کے بعد وہ ذرا انہی کے حوالے کر دیا. سیدنا حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش نکاح کا انتظام ہو گیا، سامان تیار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رکھ دیا کہ یہ سامان زرہ بھی مل گیا. حضرت عثمان نے زرہ واپس دے دیا اور خرید بھی لیے، پیسہ بھی دے دیا. تو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی بھلے کاموں میں مال خرچ کرنے والوں کے لیے خاص طور سے دعا دیا کرتے تھے. کسی لالچ میں نہیں ہوتا ہے یہ دعا دینا. دعا دینے کا مقصد وہ بھلا کام میں ترقی ہو، اور بھی لوگ حصہ لیں اس میں، اور اس مال کو میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اس کے لیے خیر کا سبب بنے. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دعا دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عثمان کے مال میں برکت عطا فرمائے. تو پھر حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلا کر نکاح کے ضروری چیزیں حضرت علی کے پاس گھر بھی نہیں تھا اس وقت، کوئی ساز و سامان نہیں تھا، ضروری سامان اسی پیسے سے خرید کر لانے کے لیے چکی کا تذکرہ آتا ہے، یعنی ہم لوگ مکسی بولتے ہیں نا، چکی کا تذکرہ آتا ہے، مشکیزہ کا تذکرہ آتا ہے، بسترہ کا تذکرہ آتا ہے، اور اسی چھوٹی ضروری چیزیں خریدنے کے لیے حضرت اس میں سے کچھ پیسہ دیا. پھر حضرت علی کے حوالے کر کے کہا اس میں مہر طے کر دو. جب حضرت ابوبکر، حضرت بلال وغیرہ انتظام کر دیے نکاح کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح پڑھا، گواہ حضرت ابوبکر عمر رہے، نکاح پڑھا دیے. اور نکاح کے بعد رخصتی، حدیث کے کتاب میں آتا ہے حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کا ہاتھ ایسا پکڑ کے اپنی بیٹی فاطمہ کے حوالے فاطمہ سے جوڑ دیا اور علی کے حوالے کر دیا. یہ مختصر سا نکاح تھا. کائنات میں سب سے زیادہ معزز ہستی اور جنت کی سردار اور کائنات کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا نکاح.
کتنا سادہ طریقے سے، کتنا عمدہ طریقے سے ہو گیا. کیا برکتیں تھی اس میں، کیا رحمتیں تھی اس میں. آج ہم لوگ بھی چاہتے ہیں نکاح میں، نکاح کے بعد کی زندگی میں برکتوں کا نزول ہو، راحتوں کا نزول ہو، اللہ کی طرف سے رحمتوں کا نزول ہو. سب چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں، لیکن چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے پہلے بھی کہا ہے، صرف چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ راحتوں اور رحمتوں اور برکتوں کے لیے جو اسباب ہیں، ان اسباب کو اختیار کرنا پڑے گا. اور جو بے برکتی کے چیزیں، جو بے برکتی کے سبب بنتے ہیں، ان سے بچنا ہوگا. میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بات رکھی تھی، نکاح اور نکاح کے بعد کی زندگی میں برکتوں کے اسباب کیا کیا ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں جن سے نکاح اور نکاح کے بعد کی زندگی میں برکتیں نازل ہوتی ہیں. آج آپ کے سامنے وہ کام جس سے نکاح میں بے برکتی ہوتی ہے، نکاح کے بعد کی زندگی میں بے برکتی ہوتی ہے، 2-4 منٹ میں ان کو عرض کر دوں. سب سے پہلے نکاح کے موقع پر جہیز کے لین دین، گھوڑے جوڑے کے لین دین کی باتیں نہ ہو. جس نکاح سے پہلے جہیز کی لین دین کے سلسلے میں کاروائیاں ہوتی ہیں، دوڑ دھوپ ہوتی ہے، جوڑے گھوڑے کی باتیں ہوتی ہیں، اس نکاح میں اور نکاح کے بعد کی زندگی میں ہرگز برکتیں نہیں ہو سکتی. کتنا افسوس کی بات ہے، افسوس کا مقام ہے کہ ہمارے ہاں کیا حال ہے. نکاح کے بعد، نکاح سے پہلے رشتہ پسند آنے کے بعد، لڑکیوں کو دیکھنے کے بعد، لڑکوں کو دیکھنے کے بعد باقاعدہ ایک کارروائی ہوتی ہے جس میں باقاعدہ لین دین کی باتیں ہوتی ہیں. تم کتنا ڈالو گے زیور، ہم کتنا ڈالیں گے زیور، یہ چیز دینا پڑے گا، وہ چیز دینا پڑے گا. باقاعدہ اس کے سلسلے میں میٹنگ ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، اور خاندان کے بڑے بڑے لوگ اس میں شریک ہوتے ہیں. اس میں اگر نہیں بلایا جائے تو ناراض ہو جاتے ہیں. غلط کام ہو رہا ہے، گناہ کا کام ہو رہا ہے، بے شرمی کا کام ہو رہا ہے، بے حیائی کا کام ہو رہا ہے. اگر ہم کو اس کارروائی میں نہ بلائیں تو 2 رکعت شکرانہ پڑھیں کہ اس غلط کام سے ہم کو بچا لیا گیا. بلاتے ہیں تو معذرت کر دیں اور ان کو سمجھائیں کہ یہ کام غلط ہے، نہیں کرنا چاہیے. اس کی وجہ سے یہ جہیز، لین دین اور گھوڑے کی وجہ سے آج امت مسلمہ کی بچیاں ترکاری مارکیٹ میں ترکاری سے بھی زیادہ بے حیثیت ہو گئے ہیں. گاجر مولی کی طرح ان کا ریٹ طے کیا جا رہا ہے. بہت ہی بے شرمی کی بات ہے. اس لیے اس مجلس میں نکاح کرنے والے نوجوانوں سے بھی اور ان کا نکاح کرانے والے سرپرستوں سے بھی میں بہت ہی عاجزی کے ساتھ درخواست کرتا ہوں، یہ طے کر لیں کہ ہم اللہ پر بھروسہ کر کے نکاح کریں گے. جہیز پر، جوڑے گھوڑے پر بھروسہ ہمارا نہیں ہوگا، ہم لیں گے نہیں انشاءاللہ. اور جہاں کہیں اس طرح کی کارروائی ہوتی ہے اس میں ہرگز شریک نہیں ہوں گے. طے کرو، کم از کم اتنا تو کر سکتے نا جی. خاندان میں جوڑے گھوڑے کا رسم ہو رہا ہے، لین دین کی بات ہو رہی ہے، ہم کو آ کر بلائے تو ہم صاحب کہہ دیں ہم نہیں آئیں گے. کریں گے انشاءاللہ. ہاں، یہ ضرور کرنا پڑے گا آپ کو. اور نوجوان ہمت کریں، ہمارا نکاح ہو رہا ہے، وہ بچپن سے پال کر، پڑھا کر، بڑی کر کے ہم کو اپنی بیٹی اپنے لختے جگر کو دے رہے ہیں. ہم اس کے ساتھ کتنی بے شرمی کی بات ہے، بے غیرتی کی بات ہے کہ ہم ان کے ساتھ کار کو مانگے، گاڑیوں کو مانگے، جہیز کو مانگے، سامان کو مانگے. کیا تمہارے اندر اتنی حیثیت نہیں کہ تم محنت کر کے نہیں کما سکتے، یہ چیزیں نہیں لے سکتے؟ کتنے بندے ایسے ہیں جو اللہ پر بھروسہ کر کے نکاح کیا. کیا آج ان کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں؟ کیا ان کے پاس کار نہیں ہے؟ ان کے پاس اچھے ساز و سامان نہیں ہے؟ بھکاری لوگ جو بھیک مانگ کے لیا، آج بھی ان کا حال یہ ہے کہ جب بھی ان کو کچھ ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے اس کا سسرا یاد آتا ہے، سب سے پہلے ان کے پاس جانا. حدیث کی کتاب میں آتا ہے، حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بندہ نکاح کے وقت اللہ پر بھروسہ کر کے
ثواب کی نیت سے نکاح کرتا ہے، ثواب کی نیت سے نکاح کرتا ہے، تو اللہ نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے اس کی مدد کرنے کو۔ نکاح کے موقع پر ہی آپ نے یہ طے کر لیا میں فلاں گھر میں شادی کروں گا، فلاں مالدار گھر میں شادی کروں گا، وہاں سے اتنا ملے گا بول کے بھروسہ ان کے سسرال گھر پر کر کے کرے، تو اللہ تعالیٰ زندگی بھر اللہ تعالیٰ ہماری قوم کے سارے نوجوانوں کی اس سے حفاظت فرمائے کہ زندگی بھر سسرال گھر کا بھکاری بنا کے چھوڑ دیتے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلے یہ طے کریں کہ جوڑے گھوڑے کو ہم نہیں لیں گے، جہیز نہیں لیں گے، اس کی امید بھی نہیں کریں گے، امید بھی نہیں رکھیں گے۔ یاد رکھنا، بعض لوگ تو مانتے نہیں، امید رکھتے ہیں، پھر امید کے مطابق نہیں ہوتا ہے تو جھگڑے پیدا ہوتے ہیں۔ ہم نہ کیا معلوم تمہیں اتنا سکا کر ڈالیں گے بول کے، ہمیں تو ایسی امید رکھے تھے، ویسا خیال کرے تھے بول کے خامخواہ۔ اور اسی طرح نکاح کی دعوت کے سلسلے میں بھی بات کر دوں میں، نکاح کی دعوت لڑکیوں کے طرف سے کبھی ہوتی ہے، میں اسے ناجائز حرام نہیں کہتا، وہ سنت بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں ہے، مباح ہے۔ اور مباح بھی کب ہے؟ لڑکی والے خوشی سے اپنے کسی دباؤ کے بغیر خود سے نکاح کی دعوت کرتے ہیں تو اس کی اجازت ہے۔ آپ مطالبہ نہیں کریں گے فلاں شادی محل میں نکاح کی دعوت ہونا اور اتنے لوگ ہمارے آئیں گے، اب یہی آئٹم پکنا کھانے میں، اگر ایسا مطالبہ کر کے تو وہ نکاح میں جا کر کھانا بھی ناجائز ہو جائے گا، اس میں شرکت کرنا بھی ناجائز ہو جائے گا۔ اور یہ ہو رہا ہے باقاعدہ نکاح کی دعوت سے پہلے لوگوں پوچھنے پر مجبور ہیں کہ کتنے لوگ آئیں گے تمہارے، انتظام کرنے کے ارادے سے پوچھتے ہیں تو الگ بات ہے، انتظام کے ارادے سے۔ لیکن ان کا کہنا کہ ہمارے طرف سے 500 آدمی آئیں گے، ہمارے طرف سے 700 آدمی آئیں گے، ہماری طرف سے اتنے آدمی آئیں گے، بالکل درست نہیں ہے۔ 700 نہیں تو 1500 کو بلا لیو جی، تمہارا خرچ کر کے تمہیں کھلا لیو، دلہن گھر والوں پر بوجھ ڈالنا یہ انتہائی بے غیرتی اور بے شرمی کی بات ہے۔ تو یہ بھی طے کریں آج کہ ہم نکاح کے موقع پر دلہن گھر والوں سے نکاح کی دعوت کا مطالبہ ہرگز نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ بولو بھائی، انشاءاللہ نہیں کریں گے بولو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں۔ آج لوگ جو ہے جہیز کے سلسلے میں دلیل کے طور پر کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیزیں لے کر دیے تھے نا، انہوں اپنی حیثیت سے دیے تھے، وہ اللہ کے برگزیدہ بن گئے، ہمیں لوگ ہماری حیثیت سے یہ چیزیں دیتے ہیں بول کے بولتے، غلط ہے۔ اس سے دلیل پکڑ ہی نہیں سکتے، دو وجہ سے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور 3 بیٹیوں کا نکاح بھی کیا تھا، ام کلثوم، رقیہ، زینب کا۔ تو اس میں کیا ہے، لین دین کی بات ہوئی تھی؟ کیا اس میں کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظام کیا تھا، یا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نکاح فرمایا تھا؟ 11 نکاح فرمائے، کیا اس میں لڑکی والوں سے کہا تھا کہ نہالی دو، یہ دو، وہ دو، کیا تمہیں انتظام کرنے کا کہا تھا؟ نہیں۔ حضرت فاطمہ کا اس وجہ سے ہوا تھا کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بھی سرپرست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضرت علی کے سرپرست بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور حضرت جناب محمد رسول اللہ نے اپنے پیسوں سے گھریلو انتظام نہیں کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے زرع بیچ کر لا کر رسول اللہ کے حوالے کیے، تو رسول اللہ نے اس کا انتظام فرمایا تھا۔ اس لیے یہ ہرگز ہیلا نہیں نکال لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فاطمہ کو جہیز دیا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے جو کچھ باتیں کہی گئی ہیں۔ آخر میں ایک اعلان ہے